کتابیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی باتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں. آواز ذرا کلیئر کر دیں، گونج بہت رہی ہے. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. پروردگار عالم اپنی کتاب میں اس آیہ کریمہ میں صاحبان عقل صاحبان لب کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمانوں میں اپنی علامتیں اپنی نشانیاں چھپا کے رکھی ہیں اور ان نشانیوں میں غور و فکر وہ کرتے ہیں جو اولی الالباب ہیں. عربی میں لب بولتے ہیں مغز کو. جب آپ اخروٹ لیتے ہیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا کور ہوتا ہے، ایک اس کے اندر مغز ہوتا ہے. تو اولی الالباب وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر مغز موجود ہو، اور وہ صاحب لب نہیں، مطلب اخروٹ کا کور ہو پر اندر مغز نہ ہو. تو خدا کہتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا جسم انسانی کور میں تو ہے پر ان کے اندر مغز نہیں ہے. اگر مغز ہو تو علی کو اپنا مولا مانیں، اگر مغز ہو تو وہ ہدایت لیں. اگر مغز ہو انسان میں تو انسان اللہ کی نشانیوں سے سیکھتا ہے. تبھی کہا یہ مت دیکھو یہ جتنے لوگ چل رہے ہیں یہ صاحبان عقل ہیں. کبھی رسول نے اپنی حدیث میں کہا یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں. اصل زندگی یہ نہیں کہ جسم چلے، اصل زندگی یہ ہے کہ بندے کی عقل چلے. اگر عقل کام نہ کرے تو وہ ایک مردہ انسان ہے. کیونکہ ہمارے یہاں زندہ اسے بولا جاتا ہے جس کی باڈی میں حرکت ہو، ایکٹیویٹی ہو. تو اس طرح تو کتنے حیوانات ہیں جن میں ایکٹیویٹی ہے، جسم چل رہے ہیں، گدھے چل رہے ہیں، بلیاں چل رہی ہیں. لیکن اللہ کی نگاہ میں اگر میرا چلنا بھی گدھوں جیسا، بلیوں جیسا اور حیوانوں جیسا ہو، پھر میرے اندر اور اس بلی میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان تب بنتا ہے جو اپنے مغز سے کیا کرتا ہے، کام لیتا ہے. اگر مغز سے کام نہ لے، تبھی فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر کسی بندے کے لیے کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ کیا ہے، عقل ہے. اعمال کا دار و مدار، میزان الہی جس پر اللہ اعمال کو تولے گا، وہ اعمال عقل کی بنیاد پہ تولے جائیں گے. خدا کثرت کو نہیں دیکھتا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ بندے نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز عاقلانہ ہے کہ نہیں، اس نے مجلس امام حسین میں شرکت کی ہے، اس کی شرکت عاقلانہ ہے کہ نہیں ہے. مثال دیتا ہوا چلوں، اب ایک بندہ پوری رات نمازیں پڑھے، پوری رات پروردگار عالم کے لیے احیا کرے، جاگے، اللہ کا راز و نیاز کرے، کیا خدا اسے اجر دے گا؟ کیا اجر کوانٹٹی پہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا عابد تھا، دن رات عبادتیں کرتا تھا. ملائکوں نے دیکھا کہ پروردگارا جو بندہ اتنی تیری عبادت کرے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو جنت میں سے کون سا مقام عطا کرے گا. تو پروردگار عالم نے کہا وہ جو جنت کا نچلا ترین مقام ہے، یعنی سمجھو 100 منزلہ کوئی بلڈنگ ہے اور سب سے آخری جو مقام ہے جنت کا وہ میں سے دوں گا. تو ملائک پریشان ہو گئے، پروردگارا اب دن میں ہیں ہی 24 گھنٹے، بندہ اور تیری عبادت کتنی کرے؟ جو اتنی عبادت کرے تو اسے یہ مقام دے رہا ہے. اور جو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوگا کہ فرمایا ہر چیز کا سید ہے، سید الایام، مہینوں کا سید، دنوں کا سید، مردوں کا سید، عورتوں میں سید، محبتوں میں سید، اعمال میں سید. فرمایا رسول اعمال کا سید کون ہے؟ فرمایا اعمال کا سید یعنی سید الاعمال محبت محمد اور آل محمد ہے. سید الایام کون ہے؟ فرمایا سید الایام عید غدیر کا دن ہے.
عورتوں کی سید کون ہے؟ سیدۃ نساء العالمین ہے۔ اسی طرح جنت کے بھی مقامات ہیں، جس طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں فلاں بندہ کوئی کورنگی میں، کوئی اورنگی میں، کوئی انچولی میں، کوئی DH میں، کیٹیگری وائز علاقے تقسیم شدہ ہیں۔ فرمایا جنت کا جو سید جنت کے مقامات سے وہ مقام الفردوس ہے، جو اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اب ملائکہ نے پریشانی پوچھا پروردگارا، جو بندہ اتنی عبادت کرے، یعنی 4-5 گھنٹے سوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر مصلی عبادت پر بیٹھ کر تیری عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور کتنی عبادت کرے کہ اتنی عبادت کرنے والے کو تو اتنا کم مقام دے گا، تو بتا تو صحیح اعلیٰ مقام کیسے ملے گا؟ خدا نے کہا کام کر، پہلے جا کے اسے مل کے آ، پھر تجھے اندازہ ہوگا کہ میں نے اسے اتنا نچلا مقام کیوں دیا۔ بشراً سویہ، اسے بشری لباس میں ملک کو بھیجا، تمثیل کی اس کی۔ یہ آیا اس بنی اسرائیل کے دن رات عبادت کرنے والے عابد کے ساتھ ملنے۔ کہتے جیسے بیٹھا، بہار کا موسم تھا، زمین پہ ہریالی، سرسبز گھاس اگی ہوئی تھی زمین پر۔ عباد اللہ کی نشانی ہے کہ وہ جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ نعمت کو دیکھ کر ریفرنس خدا کی طرف جانا چاہیے، نعمت کو دیکھ کر سورس پروردگار عالم کی طرف جانا۔ نادان انسان ہوتے ہیں جو نعمت پہ رک جاتے ہیں۔ اولیاء کی نشانی نعمتوں سے اپنے ذہنوں کو اللہ کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ کہ جس عابد کو سلام کیا اس نے جواب دیا کہ ماشاءاللہ آپ دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، کتنے بڑے عابد ہیں۔ کہ اللہ کا شکر ہے۔ کہ کھانا پینا کھائیں گے؟ کہ نہیں، میں روزے کے عالم میں ہوں۔ کہ ٹھیک ہے۔ کہ کوئی شکایت؟ روزگار کیسے گزر رہا ہے، دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اس عابد نے کہا الحمدللہ ہر چیز اچھی گزر رہی ہے، لیکن ایک چیز پر مجھے دکھ ہے۔ کہ کیسی؟ کہ دیکھو اتنی ہریالی، سرسبز زمین، کتنا ہرا بھرا موسم، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ کہ کیا؟ کہ اتنی ہریالی ہے، اب دیکھو گے 1-2 مہینے گزریں گے، ساری سبزیاں، ساری ہریالی سوکھ جائے گی، یہ ساری فصلیں ضائع ہو جائیں گی۔ اچھا نہ ہوتا خدا اپنے گدھے کو بھیجتا، وہ اس گھاس کو کھاتا تاکہ یہ گھاس ضائع نہ ہوتی۔ یہ بندے خدا جو ملک کے مقرب خدا اس کے پاس آیا تو پریشان ہو گیا کہ بندہ خدا تو دن رات عبادت کر رہا ہے، پروردگار عالم کا کیا کوئی گدھا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جو میرے پاس گدھا ہے تو خدا کے پاس اور بھی بڑا ہوگا۔ ہمارے پاس بھینسیں ہیں، گدھے ہیں، ہر چیز ہیں، تو کیا خدا کے پاس نہیں ہوں گی؟ اس نے دیکھا کہ اس بندے کی توحید ہی کمزور ہے، اس کے پاس معرفت پروردگار عالم ہے ہی نہیں، اس کے سجدے ٹکر سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کا ذکر لقلق زبان سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تبھی فرمایا التفکر ساعہ، 1 گھنٹے، بعض علماء فرماتے ہیں 1 لمحے کا سوچنا افضل من 70 سنہ، 70 سال سے افضل ہے۔ یہ 70 سال بار بار آپ مثال سنتے ہیں اہل بیت کے کلام میں، 70 سال ایک بندے کی ایوریج لائف ہوتی ہے۔ لوگ 70 سال جیتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، پاکستان میں تو 55 اور 60 ایئر سے زیادہ کوئی جیتا بھی نہیں ہے، تو 70 سال کی زندگی، تو ترجمہ اگر اس طرح کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، 1 لمحے کا سوچنا 1 عمر کے برابر ہے، ایک پوری زندگی کے برابر ہے۔ کیونکہ اگر بغیر فکر کے زندگی دی جائے، زندگی جی جائے، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تبھی کہا خدا اگر اعمال کی سزا اور جزا دیتا ہے تو اللہ کا جو ترازو ہے، جس بنیاد پر میری نمازوں کو، میری مجلسوں کو، میرے اعمال کو تولا جائے گا، وہ کس بنیاد پہ تولا جائے گا؟ آپ کی عقل کی بنیاد پہ تولا جائے گا۔ جس کی عقل جتنی زیادہ اس کا اجر اتنا زیادہ۔ اب عقل کل ہیں رسول، اور رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ تو جو جتنا علی اور آل علی سے قریب ہوگا اس کی عقل اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ تو مجلسوں میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی بنا کہ ہم مجلسوں میں آ کر اپنی عقل کے پیالے کو بھرتے ہیں تاکہ خدا محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری عقل کو کیا کرے؟ بلند کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اشرف ترین مخلوق پروردگار عالم کی عقل ہے۔ شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خدا نے سب سے پہلے جس کو خلق کیا، کس کو خلق کیا؟ عقل کو خلق کیا۔ اکثر لوگوں کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ عقل کو خلق کیا، پھر عقل کو کہا میرے قریب آ،
عقل قریب آئی. پھر کہا مجھ سے دور چلی جا، پھر دور چلی گئی. پھر کہا دائیں جا، پھر دائیں چلی گئی. اس کے بعد خدا نے کہا کہ میں نے اپنی بہترین مخلوق اگر بنائی ہے، عقل بنائی ہے. کہ اس کا مطلب کیا؟ میرے قریب آئی، دور جا دور جا. مطلب عقل اطاعت خدا میں مشغول رہتی ہے. خدا کہتا ہے آ تو آتی ہے، خدا کہتا ہے جا تو جاتی ہے. خدا کہے اسماعیل کا گلا کاٹ، ابراہیم کاٹنے جاتے ہیں. خدا کہے نمرود کی آگ میں کود جا، تو ابراہیم کود جاتے ہیں. یہ رضاً برضا کی منزل پہ ہوتے ہیں. اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اب کیا ہر مومن کی عقل برابر ہے؟ کیا ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے سب کی سیم عقل ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. کسی کی عقل برابر نہیں ہوتی، کسی کی عقل سیم نہیں ہوتی. ایک ہی گھر میں ٹوینس بچے پیدا ہوں، جڑوا بچے، ایک ہی باپ کا لقمہ کھائیں، ایک ہی باپ کی زیر نظر تربیت میں رہیں، لیکن جب دونوں بیٹے بڑے ہوتے ہیں، مثلا ایک کنجوس ہوتا ہے، ایک سخی ہوتا ہے. جڑوا بچے ایک گھر میں پلے، ایک لقمہ کھایا، ایک تربیت پائی، ایک ماں کا دودھ پیا، لیکن ایک بڑا کنجوس، ایک بڑا سخی. ایک بچہ سفرے کے قریب جائے گا، چیزیں اٹھائے گا اور سب کو تقسیم کرتا ہوا دے گا. دوسرا بچہ مر جاؤ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لے ہی نہیں پاؤ گے، اتنا روئے گا آپ کو وہ چیز نہیں دے گا. تو پیدائش کے اعتبار سے ہر بندے کی عقل سیم نہیں ہوتی. لیکن ایک مثال دوں، آپ نے دیکھا ہوگا جب ریسنگ ہوتی ہے تو اس میں نمبرز ہوتے ہیں 1 2 3 4 5. وہ جو ریسنگ لائن ہوتی ہے وہ برابر نہیں ہوتی، کچھ آگے کچھ پیچھے. تو کبھی آپ نے سوچا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ دوڑتے تو سب ایک ہی سیٹی پر ہیں، لیکن کچھ کے نمبر آگے کچھ کے نمبر پیچھے. تو جب ان ریسنگ والوں سے آپ پوچھیں گے، کہتے ہیں ہاں اسٹارٹنگ پوائنٹ الگ الگ ہے پر ان کا فاصلہ اینڈنگ پوائنٹ سے برابر ہے، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. پیدا ہوتے ہوئے ہم سب کی عقلیں برابر نہیں ہوتی، لیکن انسان کی اینڈنگ کس طرح ہونی اس میں ہم سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. اس میں ہدایت کے اعتبار سے خدا نے سب کو کیا رکھا ہے؟ برابر رکھا ہے. اب عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے وجود انسان کو بیلنس کرے. انشاءاللہ ان 10 دنوں میں اگر فرصت ہوئی، ہم ساری مطالب تو بیان نہیں کر سکتے. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی ایک حدیث ہے جس کی شرح امام راحل امام خمینی نے لکھی ہے. جنود عقل اور جنود جہل، لشکر عقل لشکر جہل. کہتے ہیں 75 لشکر ہیں جہالت کے اور 75 لشکر ہیں عقل کے. یہ ہر انسان کے اندر ہیں، بالفعل یا بالقوہ. بچہ بچپن میں اگر حسود ہے، کنجوس ہے، تو یہ کنجوسی جہالت کے لشکریوں میں سے ایک لشکر ہے. اب اس نے بڑے ہو کر اس لشکر کو شکست دینی ہے اور اس کی جگہ پہ دوسرا لشکر، دوسرا سپاہی بٹھانا ہے جس کا نام کیا ہے؟ سخاوت ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ حسود ہے، حسد لشکر جہل کا سپاہی ہے، اس کی جگہ پہ اس نے غبطے کو بٹھانا ہے کہ کسی مومن سے حسد نہیں کہنا، دعا کرنی ہے اگر خدا نے اسے وہ مقام عطا کیا مجھے بھی وہ مقام عطا کرے. امام نے ایک ایک لشکر کا نام لیا کہ یہ ہر بندے کے وجود میں ہے، اور علی والے کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہالت کے لشکر کو ختم کرے، عقل کے لشکری کو بٹھائے. اب اگر یہ 75 لشکر ہمارے وجود میں آ گئے تو ہم سلمان بن جائیں گے، ہم ابو ذر بن جائیں گے، ہم میثم تمار بن جائیں گے. ہم مجلسوں میں میثم کی تعریفیں کرتے ہیں، حبیب کی تعریفیں کرتے ہیں، پتہ تو چلے حبیب کیسے بنا، میثم کیسے بنا. جب تک مجالس پریکٹیکل نہیں ہوں گی، جب تک مجھے راہ و روش کا پتہ نہیں چلے گا، جب تک مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ پتہ نہیں چلے گا، میں اپنی زندگی میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں. فرمایا مومن کے دل پر خدا ایک سکون نازل کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی اس کے وجود کو تلاطم میں نہیں لا سکتی. یہ مومن وہ ہے جس نے ان جنود عقل اور جنود جہل، لشکر عقل اور لشکر جہل کو پہچانا ہے. دوسری دلیل اس ٹاپک کو اختیار کرنے کی کہ آج جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، مکمل طور پر اس ملک پر جہالت کی حکومت ہے، عقل کی حکومت نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہل کے مقابلے میں علم ہے. لاکھ معصوم فرماتے نہیں،
علم جہالت کے مقابلے میں نہیں ہے، علم کے عقل کے مقابلے میں جہل ہے، علم کے مقابلے میں جہل نہیں ہے، کیونکہ آپ کے معاشرے میں کئی ایسے عالم ہیں جو جاہل ہیں۔ جاہل اسے بولتے ہیں جس میں عقل نہیں، جاہل اسے نہیں بولتے جس میں علم نہیں۔ قاضی شرح صاحب علم ہے لیکن عقل ہے کہ نہیں؟ عقل نہیں ہے، مطلب جاہل ہے۔ معصوم کبھی اسے جاہل نہیں کہتے، جو بی اے پاس ہے، ایم اے پاس ہے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، ہو سکتا ہے پروفیسروں پر جاہل ہو، تو دنیا جاہل اسے بولتی ہے جو ان پڑھ ہے، اہل بیت جاہل اسے بولتے ہیں جو بے عقل ہے۔ بتائیے کس چرسی، کس موالی کو نہیں پتا کہ نشہ نقصان دہ ہے؟ میں ایک انٹرویو دیکھا، اس چرسی سے پوچھ رہا ہے نشہ کو نقصان دہ ہے، کیوں پی رہے ہو؟ عقل نہیں ہے، جاہل ہے۔ ہر نشے کرنے والے کو پتا ہے کہ نشہ نقصان دہ، میری جان لیوا ہے، دنیا آخرت خسرہ دنیا والآخرت، لیکن نشہ کرتا ہے کیونکہ صاحب عقل نہیں ہے۔ یہ ناچنے والے، یہ گانے والے، یہ فحاشی پھیلانے والے، یہ ظلم کرنے والے، کس کو نہیں پتا کہ آخرت میں جواب دینا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ گناہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا؟ علم ہے اس کے پاس، عقل نہیں ہے۔ اس عقل کو بندہ مضبوط کرے۔ جناب یوسف کا واقعہ 100 آیتوں میں خدا نے بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ شہوت تیرے پاس بھی ہے، شہوت سب کے پاس ہے۔ یوسف کے پاس بھی شہوت تھی، لیکن یوسف نے اپنی عقل کی مینجمنٹ کے اندر اپنی شہوت کو کیا کیا؟ کنٹرول کیا۔ عقل بہترین مینیجر ہے جو تمہارے جذبات کو، تمہارے احساسات کو، تمہارے غصے کو، تمہارے حسد کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان گھروں میں تباہی بپا ہو جاتی ہے، کتنے جوانوں کی انرجیاں تباہ ہو جاتی ہیں، کتنے گھروں میں 10-10 سال 15-15 سال فضول قسم کے جھگڑے، بہو کے پتہ نہیں ساس کے جھگڑے، بیوی کے جھگڑوں میں انرجیز تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، میں نے اپنے حسد کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، میں نے اپنی زبان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اور یہ کون بتائے گا؟ یہ مکتب اہل بیت میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو باب مدینۃ العلم کہا، جو صاحب علم رسول اور صاحب علم خدا ہیں، وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ تم نے اپنے اوپر کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کس بات میں تم کم ہو